کہ بغیر وسائل کے، بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ کیسے پیدا کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کن کہتا ہے، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہی وہ کلمہ کن ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، کلمۃ من، اللہ رب العالمین کا کلمہ۔ اور سب سے بڑی جو دعوت جس کی انہوں نے دعوت دی عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ تھی توحید کی دعوت، جس کی اصل ان کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ یہودیوں میں شرک آ چکا تھا۔ بعد جو ہے وہ احباب ہے جو یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ان سے سود کے بارے میں جنگ کرنے آئے تھے، اور سود کی جنگ پر ان کا اختلاف ہوا تھا۔ یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہودی سود خور ہے، لیکن انبیاء جب بھی بھیجے گئے ہیں ان کی بعثت کا بنیادی مقصد جو ہے وہ توحید کی دعوت۔ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ اٹھ نہیں پاتا، وہ کسی سے کہے مجھے اٹھا دو، تو وہ اس کو کھڑا کر کے اٹھا دے، تو اس میں کوئی غلط بات ہے؟ کو مدد کرنا غلط ہے؟ کوئی مالی مشکلات کا شکار ہو، کسی کے پاس صلاح جائے کہ جی میری آپ مدد کر دیں، تو کیا یہ مدد شرک ہے؟ یہ تو بالاجماع یہ مدد شرک نہیں ہے، بلکہ یہ مدد جو ہے یہ تو مستحسن ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، تو نیکی ہے۔ مدد کون سی شرک ہوتی ہے کہ آپ غیر اللہ سے وہ مدد مانگے جو غیر اللہ کرنے پر قادر نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالت، یہ مکالمہ جاری ہے مریم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان، جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی، تو اس کے جواب میں مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یکون، ہوگا، لی، میرا، ولدن، بیٹا، ولم یمسسنی، اور حال یہ ہے کہ نہیں چھوا مجھے، بشر، کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، میں ایک پاک باز عورت ہوں، تو میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک تعجب والا سوال تھا۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ قال، کہا، فرشتے نے جواب دیا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ رب العالمین، یخلق، وہ پیدا فرماتا ہے، ما یشاء، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ قضا، فیصلہ کر لے، امرن، کسی معاملے کا، فإنما، بس، فقط، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، تو ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جواب مریم علیہ السلام کو دیا گیا ان کی بات کے جواب میں۔ سوال بالکل صحیح تھا، درست تھا، اور ایک انسانی عقل یہی سوال کرتی ہے کہ کسی تعلق کے بنا اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جواب اس کا جو دیا گیا وہ مکمل معاملہ چھوڑ دیا گیا اللہ رب العالمین کے ارادے پر اور اللہ تعالیٰ کی قوت پر۔ اور آپ تھوڑا سا جواب میں فرق محسوس کریں گے کہ جو جواب زکریا علیہ السلام کو دیا گیا اس میں فرشتے نے کہا کہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، آیت نمبر 40 میں جب انہوں نے سوال کیا کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی باج ہے، تو جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور یہاں جواب یہ دیا گیا کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق اسی وجہ سے ہے کہ وہاں زکریا علیہ السلام کے پاس وسائل موجود تھے، بیوی موجود ہے، تعلق قائم ہو سکتا ہے، بڑھاپا ہے، اور وہ ایک نا امیدی جو آ چکی ہے وہ موجود ہے، لیکن مسائل موجود ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اب ان اسباب اور وسائل کے ذریعے سے جو کام لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ بغیر وسائل کے،
بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ کیسے پیدا کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کن کہتا ہے، فیکون بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہی وہ کلمہ کن ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، کلمۃ من اللہ رب العالمین کا کلمہ، کیونکہ وہ کلمہ کن سے صرف بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وسیلے کے، صرف کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ رب العالمین تو اس بات پر بھی قادر تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ اور بغیر ماں، دونوں کے بغیر اللہ رب العالمین پیدائش کر دیتا، تخلیق فرما دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے فقط باپ کا جو ہے اس میں سے وہ معاملہ ختم کر دیا اور والدہ کے ذریعے سے پیدائش فرما دی۔ اب آپ ذرا واقعات کا تسلسل پہ غور کیجیے، جو ہم نے گزشتہ درس میں جو واقعات پڑھے کہ مریم علیہ السلام زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں ہے اور بغیر موسم کے، بے موسم کے پھل کھا رہی ہے اور کوئی ان کو پہنچانے والا نہیں ہے۔ یہ کرامت ہے، اور اس کرامت کو عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ پھر زکریہ علیہ السلام کے پاس اولاد ہوتی ہے، جبکہ زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں اور بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ یہ جو واقعات کا تسلسل ہے یہ اصل میں ہلکی ہلکی چوٹیں مارنا ہے عقل کے اوپر قرآن میں، کہ دیکھو یہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب بے موسم کا پھل دے سکتا ہے، بڑھاپے میں بانجھ بیوی ہو اولاد دے سکتا ہے، تو اب یہ جو ایک دم ایک بڑا معاملہ آیا کہ بغیر باپ کے پیدائش ہو رہی ہے، تو اب اس مرحلے تک اللہ رب العالمین لے کر آ ان واقعات کو تدریجاً، جس کو کہتے ہیں لیولز کے ساتھ، پہلے بیان کیا بے موسم کا پھل، پھر بیان کیا وسائل موجود تھے لیکن ناکارہ ہو چکے تھے، عورت بانجھ ہو چکی تھی، انسان بوڑھا ہو چکا تھا، پھر اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی اور بڑی پاکیزہ اولاد دی، اور اب اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق فرما دی۔ تو یہ عیسائیوں کو بھی ترغیب اور ان کو بھی نصیحت ہے کہ دیکھو یہ چیزیں عقل میں تمہارے نہیں آ سکتی ہوگی، لیکن یہ واقعات ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق جو بھی گروہ گمراہ ہوا، اس کی گمراہی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی، جو فطرت ہے، جو نیچر ہے اور جو اسباب ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے کوشش یہ کی کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ وسائل دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اب یہ کیسے ہو گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں نے انکار کیا۔ یہودی سب سے بڑے جو ہے وہ عقل پرست ہیں، مادیت پرستی ان کے اندر سب سے زیادہ موجود ہے، سود خور دنیا میں سب سے بڑے یہودی ہیں، تو دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں ہمیشہ۔ حالانکہ یہودیوں نے جتنے معجزات دیکھے ہیں دنیا کی کسی قوم نے نہیں دیکھے، آپ سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے، اس کے باوجود وہ عقل پرست ہیں۔ پھر اس کے بعد عیسائی ہیں۔ اب یہودیوں نے تو معاذ اللہ جب مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، تو بہتان لگا دیا فاطمہ سے مریم علیہ السلام کے اوپر کہ معاذ اللہ انہوں نے جو ہے وہ بدکاری کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور الزام لگا دیا ایک بنی اسرائیل کے شخص کے اوپر۔ عیسائی کو آپ دیکھیے کہ کس قدر، یعنی عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، انہوں نے بھی، ان کی بھی عقل میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ کیسے بغیر باپ کے پیدا ہو گیا، ایک انسان بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا۔ تو انہوں نے انسان ہونے کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ انسان ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ انسان بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا۔ اب انہوں نے ان کی الوہیت کا دعویٰ کر دیا۔ اور بعض عیسائیوں میں ایسے فرقے گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے والد موجود تھے، باقاعدہ ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے یوسف، کہ مریم علیہ السلام کا یوسف سے نکاح ہوا یا منگنی ہوئی، اور ان کے نکاح کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ بھی عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جس کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے امت مسلمہ کے اندر بھی ایسے افراد موجود ہیں جو عقل پرست ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیدائش کو نہیں مانتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش سے لے کر اپنی نبوت تک، اور پھر اپنی نبوت کے معجزات سے لے کر اپنی موت تک، ہر لمحے میں عقل کو چیلنج کرتے ہیں، ہر لمحے میں عقل کو چیلنج کرتے ہیں۔
عقل نہیں مانتی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات ہیں آج بھی عقل نہیں مانتی، اور یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ آگے چل کے بیان ہوگا اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، اپنی عقل سے سوچے کیسے اٹھا لیا اللہ رب۔ ایک زندہ آدمی وہ آسمان پہ چلا گیا اور وہ سانس لے رہا ہے اور رہ رہا ہے، اور صدیاں گزر گئی ہیں اس کو گئے ہوئے، 2000 سال سے اوپر گزر گئے، اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ اب یہ عقل کو چیلنج ہے، ایک طرف وہی ہے، ایک طرف ایمان ہے، اور دوسری طرف ہماری عقل ہے اور اسباب ہے اور وسائل ہے۔ تو ہم نہیں مان سکتے اس چیز کو، جو لوگ نہیں مانتے اس چیز کو، وہ کہتے ہیں کہ جی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو امت مسلمہ میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، جیسا کہ سر سید احمد خان، بہت سے لوگ انہوں نے نام سنا ہوگا، ان کے بڑے ان کے مداح بھی یہاں موجود ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سید احمد خان صاحب جو ہیں ان کے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ وہ سپر نیچرل چیز کو تسلیم نہیں کرتے، سپر نیچرل ما فوق الفطرت، جو عقل میں نہیں آتی۔ اسی وجہ سے ان کی جو تفسیر ہے، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کھلی تعریف کی ہے۔ ہماری تو درسی کتابوں میں اور کیریکلم میں نصاب کے اندر بڑی تعریفات ہیں ان کی خدمات اپنی جگہ پر، لیکن اسلام کا جو نقشہ انہوں نے بگاڑا اپنی تفسیر کے اندر، وہ حشر کر دیا اس کو، قرآن مجید کی تفسیر بالکل ختم کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ سے وہ زندہ باہر آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کی پوری جو ہے وہ تعویل ایسی کر دی کہ نہیں، آگ میں نہیں ڈالا گیا تھا، اصل میں وہ ان کو قید میں ڈالا گیا تھا، اور وہ قید کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے آگ کہہ دیا، اور اس قسم کی بات ہے۔ تو سپر نیچرل چیز کوئی نہیں ہوتی اور مافوق الفطرت کوئی چیز نہیں ہوتی، تو عقل کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا۔ اور کئی ایسے افراد ہیں امت کے اندر کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اس کا انکار کر دیا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گیا، آگے یہ معاملہ بھی آئے گا۔ تو میں نے جیسا عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہر لمحے یہ چیلنج کرتے ہیں ہماری عقل کو، اور آپ دیکھیے کہ عیسائی آج کل کے دور میں سب سے بڑے جو مادیت پرست ہے، میٹریلزم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ ان میں سر فہرست جو آگے ہیں وہ عیسائی ہے۔ مادیت پرستی کو رواج دینے والے، عقل کو، سائنس کو رواج دینے والے کون ہیں؟ عیسائی ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام عقل کو ہی مات دینے کے لیے آئے تھے، اپنے زندگی کے اندر، اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک۔ تو یہ ایمان ہے، اس پر عقیدہ ہمیں رکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ پھر آگے اب آپ دیکھیے کس طرح عقل کو چیلنج کیا گیا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ رب العالمین ان کو تعلیم دے گا کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتورات والانجیل اور تورات اور انجیل کی۔ کتاب سے مراد یہاں پر یا تو تورات اور انجیل ہی مراد ہے، یا کتاب سے مراد ہے لکھنا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام لکھنا جانتے ہوں گے۔ اور حکمت سے مراد دانائی اور عقل، اللہ رب العالمین نے حکمت جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی بچپنے میں ہی تورات اور انجیل کے حافظ سے، یہ بھی ایک عقل کو مات دینے والی چیز ہے۔ ایک بچہ چھوٹا سا، اس کو تورات پوری یاد ہے، انجیل تو بعد میں نازل ہوئی، لیکن تورات حفظ ہے، اور علماء سے بحث کر رہے ہیں اور علماء کو جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ تورات یاد کرنا قرآن مجید کا تو یہ معجزہ ہے کہ کروڑوں حافظ ہے قرآن مجید کے، آپ کو بائبل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، تورات کا حافظ نہیں ملے گا۔ تو تورات حفظ کرنا ناممکن ہے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ تحریف کے بعد، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں یاد تھے۔ اور انجیل کی بھی اللہ رب العالمین تعلیم دے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی جانب۔ انی، بے شک میں، اب یہاں گفتگو کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں، قد جئتکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر۔ کیا نشانی ہے؟ انی اخلق، بے شک میں پیدا کروں، بے شک میں بناؤں گا، لکم تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی مانند، پرندے کی شکل بناؤں گا، فانفخ فیہ، پھر میں اس پر پھونک ماروں گا، فیکون طیرا، تو وہ ہو جائے گا جیتا جاگتا پرندہ۔ میں اس مٹی کے ڈھیر میں جس کو میں نے شکل بنائی ہے، ایک مورتی بنائی میں نے پرندے کی، اس میں پھونک ماروں گا اور وہ پرندہ جیتا جاگتا پرندہ بن جائے گا۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ یہ میری قوت نہیں ہے، یہ میرا اختیار نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوگا۔ میرا پھونک مارنا یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اس پرندے کا زندہ ہونا یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، لیکن یہ ہوگا، اور یہ ہوا، دکھایا عیسیٰ علیہ السلام۔
پھر وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں شفا دوں گا اکمہ کو. اکمہ کہتے ہیں نابینا کو، وہ نابینا جو اپنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا. ایک ہوتا ہے آما جو کبھی زندگی میں کسی وقت نابینا ہو گیا، وہ آما کہلاتا. ٹھیک ہے. اکمہ، اکمہ وہ نابینا ہوتا ہے جو پیدائشی نابینا ہو، اس کو میں شفا دوں گا. والابرص، اور برس کا جو مرض، جو سفید دانے پوری جلد پر ہو جاتے ہیں اور اچھوت بن جاتا ہے آدمی، تو ابرس، میں برس کی بیماری، اس کو میں کوڑ کی، جس کو کہتے ہیں کوڑ کا مرض جس کو کہتے ہیں، اس کو میں شفا دوں گا. بلکہ اس سے بڑھ کر وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور ایک شخص جو تمہاری نظروں کے سامنے جس کی سانسیں بند ہوئی ہو، دل کی دھڑکن بند ہوئی ہو، تم نے کفن ڈال دیا ہو، وہ مر چکا ہو، اس کو میں زندہ کروں گا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ. ابھی کس قدر بڑے بڑے معجزات ہو. ایسے معجزات، معجزات کا تو معنی ہی یہی ہے کہ وہ عاجز کر دینے والا ہے انسان کی عقل کو. معجزہ کے مطلب معجز عاجز کر دینے والی چیز، انسان کی عقل دنگ رہ جائے، وہ دیکھے یہ کیا ہو گیا، یہ تو سپر نیچرل چیز ہے، تو مافوق الفطرت چیز ہے، یہ عام روٹین میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ناممکن ہے وہ. اور لیکن اتنے ناممکن چیز ہے کہ مٹی کا ڈھیر پرندہ بن گیا. اکمہ جو نابینا ہے، پیدائشی نابینا، وہ دیکھنا شروع ہو گیا. کوڑ کا مرض. علماء یہ کہتے ہیں مفسرین کے اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو جو معجزات دیے ہیں وہ اس کے دور کے مطابق دیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا رواج تھا، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے جو جادو سے ملتے جلتے تھے. جادو نہیں تھے، وہ اللہ رب العالمین کی قوت اور طاقت تھی. عصا کا اژدہا بن جانا، اور عصا مارے اور سمندر پھٹ جائے اور 12 حصوں میں تقسیم ہو جائے، یہ ساری چیزیں، اور اس اژدہے کا جادوگروں کے سانپوں کو ہڑپ کر لینا، یہ سارے معاملات، یہ جادو نہیں تھے، یہ حقیقت تھی، یہ واقعتاً مزدہ تھا، جادو نہیں تھا. لیکن جادو کی مثل تھا، اور جادوگروں کو عاجز کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا بڑا رواج تھا، ادب بیانی، اس کا بڑا رواج تھا، اور عرب اس پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کلام نازل فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بڑے بڑے ادباء کو پچھاڑ دیا. جیسے وہ آگے خاموش ہو گئے کہ یہ میں کیا اس کی بات کروں، اس کا جواب ہی کوئی نہیں بتا. چیلنج کیا قرآن مجید میں کہ 10 صورتیں لے آؤ، قرآن لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، نہیں تو ایک صورت ہی لے آؤ. نہیں لا سکے، آج تک نہیں لا سکے، کبھی نہیں لا سکے گی. قرآن مجید کا چیلنج ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا رواج تھا، میڈیکل کا. اس زمانے میں میڈیکل کا بڑا رواج تھا، اور بعض علماء نے ذکر کیا یہ سقرات اور بقرات اور یہ اس طرح کے جو فلاسفر ہیں اور جو حکماء اور اطباء تھے اس زمانے میں، یہ ان کا رواج تھا، ان کا دور تھا، ان کے بعد کا دور تھا. تو اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور انہوں نے طب کے وہ معجزے دکھائے جو کسی کے بس میں نہیں تھے، آج تک نہیں ہے کسی مردہ کو زندہ کرنا. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اور وہ زندہ ہو جاتے. آگے فرمایا کہ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دوں گا بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا رہے ہو، جو تم نے اپنے گھر پہ کھایا ہوگا، کھا رہے ہوگے، میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کھا کے آئے. وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم نے ذخیرہ کیا ہوگا، جو تم نے اسٹور کیا ہوگا، فی بیوتکم، اپنے گھروں کے. یہ چند معجزات ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ جو معجزات اللہ رب العالمین نے ان کو دیے. میں ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے ان معجزات کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی نشانی رکھی ہے، کیونکہ تم میرے اوپر ایمان لے آؤ. مزید اپنی جو ہے وہ وضاحت فرمائی کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے. فرمایا کہ وہ مصدقا، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدیّ، جو مجھ سے پہلے آئے، جو کتابیں مجھ سے پہلے نازل کی گئی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. یعنی تورات جو نازل کی گئی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. نہ صرف یہ کہ تصدیق کرتا ہوں بلکہ مجھے تو حفظ ہے، میں تو تمہیں زبانی سنا سکتا ہوں تورات. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میری آمد کا مقصد یہ ہے کہ لِأُحِلَّ، میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم علیکم جو تم پر حرام کر دی گئی، وہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں. بعض ایسی چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی. حرام کچھ چیزیں ایسی تھیں جو یہودیوں کی حرکتوں کی وجہ سے حرام ہوئی تھی، یا ان کی شریعت کے اندر ہی حرام تھی شروع سے، جیسا کہ
حلال جانور کی چربی یہ حرام ہے، ہمارے لیے حلال ہے لیکن یہودیوں کے لیے حرام تھی، اور آج بھی وہ نہیں کھاتے حلال جانور، جس کو ذبح کرتے ہیں اس کی چربی وہ استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ حلال کرنے کے لیے۔ اسی طرح اور کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جس کو انہوں نے حلال کیا عیسیٰ علیہ السلام۔ وجیتکم، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، لایا ہوں تمہارے پاس، بآیتن، نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ربی، وہ میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو لہذا تم سب اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، ھذا، یہ، صراط، راستہ ہے، مستقیم، بالکل سیدھا۔ یہ دعوت کا خلاصہ ہے کہ میں تمہیں تورات کی دعوت دینے آیا ہوں، انجیل کی دعوت دینے آیا ہوں، توحید سکھانے آیا ہوں، توحید کی دعوت دینے آیا ہوں، جو رب ہے اس کی عبادت کرو، میں اس کی طرف تمہیں بلانے آیا ہوں، یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، اس دعوت کا جواب کیا ملا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ وہ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں ذکر کیا، وَفَلَمَّا، پس جب، احسا، محسوس کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم، ان سے، الکفر، کفر کو، عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہو گیا، یعنی ایک ہے کہ سمجھنا انسان کا اپنی عقل سے گمان کرنا، اور ایک ہے نظروں سے دیکھنا، کہ دیکھ لیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، اور دیکھ لیا کہ اب یہ لوگ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور کوئی دن آئے گا کہ یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، ان کا ارادہ یہی ہے۔ اور یہ کتنے عرصے میں ہوا؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو رفعت ہے آسمانوں کی طرف، اس میں کتنا عرصہ ہے؟ اس میں تقریباً تمام مفسرین نے، اکثر مفسرین نے ذکر کیا کہ فقط 3 سال، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی 30 سال کے تھے، اور صرف 3 سالوں کے اندر یہودیوں نے مخالفت میں اتنی شدت آ گئی تھی کہ قتل کے درپے ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ رویہ یہودیوں نے کیوں اپنایا؟ یعنی یہودیوں میں تو پہلے بھی نبی آتے رہے، یہودیوں میں اور بھی انبیاء آتے رہے، اس کی وجہ کیا بنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس قدر شدت کے ساتھ مخالفت کیوں ہوئی؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی اصلاح کا بڑے پیمانے پہ کام شروع کیا، اور پورے علاقے کے اندر آپ نے سیاحت کی، اور جاتے رہے، اور لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، اور سب سے بڑی جو دعوت جس کی انہوں نے دعوت دی عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ تھی توحید کی دعوت، جس کے لیے اصل ان کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ یہودیوں میں شرک آ چکا تھا۔ بعض جو ہے وہ احباب ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ان سے سود کے بارے میں جنگ کرنے آئے تھے، اور سود کی جنگ پر ان کا اختلاف ہوا تھا۔ یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہودی سود خور ہے، لیکن انبیاء جب بھی بھیجے گئے ہیں ان کی بعثت کا بنیادی مقصد جو ہے وہ توحید کی دعوت۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے یہاں پر بھی کیا کہا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو جو بنیادی مقصد تھا، جو بنیادی مشن تھا، وہ توحید کا مشن تھا۔ وہ یہودی جو ہے وہ اپنے دیگر انہوں نے معبود بنا لیے تھے، کوئی عزیر علیہ السلام کو عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے، مختلف انہوں نے اپنے معبود بنا لیے، اور جس طرح ہمارے یہاں امت کے اندر موجود ہے، لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنا لیے، اور ان معبودوں کی حمایت میں اتنے سرگرم ہوتے ہیں اور اس قدر جذبات رکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مصلحین کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہودیوں کو پتا تھا کہ یہ نبی ہے، یہودیوں کو معلوم تھا، ان کی کتابوں سے جو علامات تھی ان علامات کے ذریعے سے ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ نبی، لیکن ان کی حقانیت کی پر اطمینان کے باوجود ان کی مخالفت کر رہے تھے۔ کیوں؟ شرک کی بنیاد پر۔ اور یہ بات تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس دور میں جو فلسطین اور یہ شام کا علاقہ تھا، یہ رومن امپائر میں شامل تھا، رومیوں کی حکومت تھی اس وقت، اور جو رومی اس وقت تھے وہ سارے، آپ کو پتہ ہے کہ جو دیوی دیوتائیں ان کی ہیں ان کو ماننے والے تھے سارے، جس پر آج ہمارے جو وہ کیلنڈر کے نام ہے جنوری، فیبروری، یہ ساری ان کی دیوی دیوتائیں، تو ان کو ماننے والے تھے، کافر تھے سارے۔ یہودی ان کو خوش رکھتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو سازش کرائی یہودیوں نے وہ رومن امپائر سے کروائی، اور رومن امپائر سے
لشکر آیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ صرف وجہ تھی شرک، کہ ہم شرک سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. اور بعض مفسرین نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نظروں کے سامنے یحییٰ علیہ السلام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا انہوں نے. اور زکریا علیہ السلام پر الزام لگایا معاذ اللہ کہ انہوں نے جو ہے وہ مریم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کی. یہ الزام لگایا، انبیاء پر الزام لگانے والے. اور ان کی کتابیں تو بھری پڑی ہیں انبیاء کی گستاخی سے. یہودی جو ہیں، اگر آپ تورات پڑھیں گے اور ان کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے انبیاء کے بارے میں کیسی کیسی بات. یقین مانے کہ انسان دنگ رہ جائے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہنے والے. یہ دیکھیں جب ہوتا ہے کہ جب انسان مطمئن ہو جائے ہر لحاظ سے کہ بس میں تو بخشایا ہوں اور میں جو مرضی جیسے مرضی بات کروں. اور ان کے اثرات ہمیں اپنی امت مسلمہ کے چند فرقوں میں بڑے ظاہری نظر آتے ہیں. گستاخی کرنے والے اور بہتان لگانے والے، الزام تراشی کرنے والے. لوط علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب تلمود، ایک کتاب ہے یہودیوں کی جو کہ تورات کی تفسیر ہے اور ان کے ایک بڑے عالم نے لکھی اور وہ بڑی مقدس سمجھی جاتی ہے. اب وہ تورات سے زیادہ تلمود کو مانتے. اور تلمود کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے، خطرناک قسم کی بہتان ہے انبیاء کے اوپر. لوط علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ لوط علیہ السلام نے شراب پی لی اور شراب پی کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کر لی. یہ دینی کتابوں میں لکھا ہوا یہودیوں کی. اور یہی باتیں، اس قسم کی باتیں انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں آج جس فرقے کے اندر موجود ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو یہ جو مماثلت علماء بیان کرتے ہیں نا، عموماً یہ مماثلت غلط نہیں ہوتی. یہ کہیں سے یہ ذہن آیا ہوتا ہے، کہیں سے یہ ذہن سازی کی گئی ہوتی ہے، کہیں سے یہ چیزیں لنک کر رہی ہوتی ہیں، آپس میں مل رہی ہوتی. معاشرے میں آپ کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ شرک دندناتا پھر رہا ہے اور توحید جو ہے وہ پیچھے بیٹھی ہوئی. اور آپ جا کے بیان کریں ان کو کہ جی یا علی کہنا غلط ہے یا حسین کہنا غلط ہے، جس کا تم ماتم کر رہے ہو اسی کو پکار رہے ہو. عقل نہیں مانتی اس چیز کو جو تم کر رہے ہو. آپ دیکھیں آگے سے رویہ کیسا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر غیرت نہیں آئے گی، لیکن اپنے خود ساختہ جو معبود ہے ان کے ناموں پر کوئی حرف آ جائے تو آپ دیکھیے کیسے جذبات بڑھتے. تو یہی وہ شیطانی کام تھا جو یہودیوں کے ساتھ ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ چھوڑو ان کو جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، تو جو رویہ آج آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ رویہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنایا. وہ جان کے درپے ہو گئے اور پیچھے لگ گئے ان کے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ اب یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے اور یہ کافر ہو چکے ہیں مجھ سے، تو قال، انہوں نے کہا، من انصاری الی اللہ، کون ہے انصاری میرا مددگار، الی اللہ، اللہ کی طرف. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو ماننے والے تھے ان سے یہ بات کہی کہ میرا مددگار کون ہے، اللہ کی طرف. یہ بالکل وہی کلمہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا. میں یہاں اس کی تھوڑی تفسیر اس لیے کرنا چاہوں گا کہ اس کلمے سے بعض لوگ دعا غیر اللہ کا استدلال کرتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام غیر اللہ سے مدد مانگ رہے. من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. اب آپ بتائیے جب عیسیٰ علیہ السلام غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، انصاری میرا مددگار کون ہے، تو ہم اگر بڑوں سے اولیاء سے مدد مانگے تو یہ کیسے ہو گیا. تو وہ عقل کے ناپیتا جو ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ مخلوق سے مدد مانگنا اس چیز میں جس پر مخلوق قادر ہو یہ شرک نہیں ہے. مخلوق سے مدد مانگنا اس چیز پر جس پر مخلوق قادر ہے یہ شرک نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہے اور وہ اٹھ نہیں پاتا، وہ کسی سے کہے مجھے اٹھا دو تو وہ اس کو کھڑا کر کے اٹھا دے، تو اس میں کوئی غلط بات ہے؟ کو مدد کرنا غلط ہے؟ کوئی مالی مشکلات کا شکار ہو، کسی کے پاس صلاح دے کہ جی میری آپ مدد کر دیں، تو کیا یہ مدد شرک ہے؟ یہ تو بالاجماع یہ مدد شرک نہیں ہے، بلکہ یہ مدد جو ہے یہ تو مستحسن ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، تو نیکی ہے. مدد کون سی شرک ہوتی ہے کہ آپ غیر اللہ سے وہ مدد مانگے جو غیر اللہ کرنے پر قادر نہیں، جو غیر اللہ کے اختیار میں نہیں. کوئی کہے کہ یا غیر اللہ جو ہے وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا. کوئی ایک شخص فوت ہو گیا، اب اس فوت ہونے والے سے میں کہوں کہ مجھے شفا دے دو، وہ خود فوت ہوا ہوا ہے، منو مٹی تلے دبا ہوا ہے، اس سے میں کہوں گا مجھے شفا دے دو، یہ شرک ہے. کوئی میلوں دور مجھ سے بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو یہاں سے آواز لگاؤں میری مدد کو آؤ، یہ شرک ہے. اس کو آواز نہیں جائے گی، وہ میری مدد نہیں کر سکتا. یا میں کوئی ایسا کام کرنے کا کہہ رہا ہوں، بھلے سامنے بیٹھا ہوا آدمی، پیر صاحب بیٹھے میں سامنے، پیر صاحب سے کوئی کہے کہ جی مجھے اولاد دے دو، شرک ہے. یہ صاحب اولاد نہیں دے سکتے.
وہ تو اپنی اولاد بنانے پر قادر نہیں. تو یہ شرک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ کہے تھے مکہ کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں جب مکہ والوں نے انکار کر دیا 10 ہجری کے بعد 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں مختلف عرب کے جو قافلے آئے ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے. من انصاری کون میری مدد کرے گا؟ فإن قریشا منعونی ان ابلغ کلام ربی، قریش نے تو مجھے منع کر دیا کہ میں اپنے رب کے کلام کی تبلیغ نہیں کر سکتا، تو تم میں سے کون مدد کرے گا؟ اور اسی وجہ سے جو صحابہ تھے مدینہ کے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انصار. انصار اللہ، وہ اللہ کے مددگار ہے، وہ اسلام کے مددگار ہے. اس معنی میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ. قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ رب العالمین کے مددگار ہیں. نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار. یہ بات کہنا غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے. انصار اللہ کا معنی ہم اللہ کے مددگار ہیں. اللہ کی مدد کرنا کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. انصار اللہ کا معنی ہے نحن انصار نبی اللہ، یا نحن انصار دین اللہ، یا نحن انصار کلمت اللہ. ہم اللہ رب العالمین کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے نبی کے مددگار ہیں. تو یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کی کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ رب العالمین کی مدد کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کی مدد سے، اللہ کے بندوں کی مدد سے. تو نحن انصار اللہ. تو حواریون، حواریون یہ جمع ہے حواری کی، اور حوار کا جو لفظ ہے اس کا جو اصل کلمہ ہے جس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں وہ 3 حروف ہے، ہا واو رام را. اسے حور بھی کہتے ہیں، حور عین. تو حور جو لفظ ہے یہ اصل میں کہتے ہیں جو بالکل سفید چیز ہو اس کو حور کہتے ہیں. حوار اسی سے نکلا. تو حوار کا مطلب ہے جو بالکل سفید ہو، مانا بالکل خالص ہو، اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو. تو حواری کہتے ہیں جو بڑا مخلص آدمی، بڑا مخلص ساتھی، اس کو حواری کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تھے اور حواری بھی تھے. ایک موقع پر جب غزوہ احزاب چل رہا تھا اور معلوم ہو گیا کہ یہودیوں نے جو ہے وہ بغاوت کی ہے اور یہودیوں نے جو ہے وہ خیانت کی ہے اور حملہ کر دیے پیچھے سے بنو قریظہ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو جا کے بنو قریظہ کی خبر لے، کون ہے جو بنو قریظہ کے حالات معلوم کر کے آئے. تو صحابی کھڑے ہوئے جناب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ قریشی صحابی تھے، مہاجرین میں سے تھے. کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی صاحب بھائی بھی تھے. کھڑے ہوئے کہا انا یا رسول اللہ، میں جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور انسنی کر دی. پھر فرمایا کون ہے جو بنو قریظہ کی خبر لے کر آئے. پھر جناب زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سنی انسنی کر دی. پھر فرمایا کون لے کر آئے گا خبر. تیسری دفعہ جب زبیر بن عوام کھڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا کہ لکل نبی حواری و حواری زبیر، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، مخلص ساتھی ہوتے ہیں، میرا مخلص ساتھی زبیر ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تھے اور حواری بھی تھے. اب یہ کتنے افراد تھے اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کتنے تھے؟ بعض علماء نے 12 کی تعداد ذکر کی، لیکن اس کی کوئی جو ہے وہ مدلل کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وشہد، اور آپ گواہ ہو جائیے، بِأَنَّا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں. بِأَنَّا مسلمون، ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہر دور کا جو صحیح دین ہے وہ دین اسلامی کہلاتا ہے، اور ہر دور کی جو امت ہے وہ امت مسلمہ کہلاتی ہے، اور آخری امت ہماری جو ہے یہ امت مسلمہ ہے. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، بما انزلتا، جو بھی تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی ہے رسول کی. بات دیکھیے، دونوں معنوں کو ذکر کیا. یا اللہ ہم ایمان بھی لائے ہیں جو تو نے نازل کیا، اور صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ہم نے تیرے رسول کی پیروی بھی کی ہے. جو جو اعمال وہ کرتے ہیں ہم وہی اعمال کرتے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین، تو لکھ لے ہمیں مع الشاہدین، شاہدین کے ساتھ، گواہ دینے والے، گواہی دینے والے، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والوں میں ہی اللہ تو ہمارا نام بھی شامل کر لے. تو یہ حواریوں نے کہا، اور اللہ رب العالمین نے یہ خاص مقام عطا فرمایا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے. اور جو انجیل آج ہمارے پاس پہنچی ہے، مختلف قسم کی جو اناجیل ہے، وہ انہی حواریوں کے نام سے موسوم ہے. ایک مقوقس ہے، ایک متیٰ ہے، ایک یوحنا ہے، ایک یوسف ہے، برناباس ہے،
مختلف اناجیل ہیں، 12 13 بعض 14 تک کی بھی تعداد ذکر کی ہے، ان کے پھر مختلف ورژنز ہیں اناجیل کے، تو وہ عموماً جو ذکر کی جاتی ہیں وہ انہی حواریوں کی طرف ان کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین نے بھی مکر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین بہترین مکر کرنے والا ہے۔ انہوں نے مکر کیا یعنی یہودیوں نے مکر کیا، اور اللہ رب العالمین نے مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ رب العالمین بہترین مکر کرنے والا ہے۔ انہوں نے کیا مکر کیا وہ بھی ذکر نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے کیا مکر کیا وہ بھی یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کا مکر ذکر کیا گیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کی پلاننگ کی۔ نہ صرف یہ کہ پلاننگ کی، بلکہ اپنے خیال میں وہ کامیاب بھی ہو چکے، اور وہ کہتے ہیں کہ قتل المسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ دعویٰ ذکر کیا اللہ رب العالمین قرآن مجید کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو۔ ان کی نظر میں تو وہ نبی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مکر کیا۔ وہ اللہ رب العالمین نے کیا مکر کیا وہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بل شبیہ لہم، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت کس شخص میں ڈال دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر اٹھا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا مکر ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مکر سے محفوظ کر لیا، اور یہ بالکل آخری وقت میں، عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے نہیں بتایا گیا، آخری وقت میں بتایا گیا کہ ہم آپ کو ان کی سازش سے محفوظ رکھیں گے، اور ہم آپ کو آسمانوں میں اٹھا لیں گے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی تدبیر ہمیشہ غالب آتی۔ اب وہ مکر کیا کیا گیا اور اللہ رب العالمین نے کیسے حفاظت کی، وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اذ قال اللہ، جب کہا اللہ رب العالمین نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفی کا، بے شک میں آپ کو متوفی کا، فوت دینے والا ہوں، متوفی کا، یہ وہ لفظ ہے جس لفظ سے ان لوگوں نے استدلال کیا جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے۔ کہتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا انی متوفی کا، میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں، میں آپ کو موت دینے والا ہوں۔ تو وفات کیا ہوتی ہے؟ وفات موت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا انی متوفی کا۔ حالانکہ جو توفا کا لفظ ہے، متوفی کا، توفا کا جو لفظ ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو اپنے قبضے میں کر لینا، مکمل قبضے میں کر لینا، اور اس کا معنی موت ہر مقام پر موت نہیں ہوتا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ رب العالمین وفات دیتا ہے نفسوں کو ان کی موت کے وقت، اور وفات دیتا ہے ان نفسوں کو جن کو موت نہیں آئی ہوتی ان کی نیند کے وقت۔ تو نیند کا جو معاملہ ہے، یا نیند کی جو حقیقت ہے، وہ موت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قبض کر لیتا ہے اللہ رب العالمین، اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا انسان۔ تو توفا کا معنی ہے قبضے میں کر لینا۔ اگر اس کا معنی وفات کرنا ہی ہوتا تو پھر تو آپ جو شخص نیند میں ہے اس کو بھی کہیں کہ یہ مردہ ہے، اس کے جنازے کا انتظام کریں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے موت میں اور وفات میں فرق کیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ رب العالمین نفسوں کو قابو کرتا ہے جب وہ فوت ہو جائے، والتی لم تمت، اور ان کو بھی فوت کرتا ہے جن کو موت نہیں آئی ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ فوت اور موت یہ الگ الگ چیز ہے، اگرچہ ہماری اردو میں اس کا اطلاق موت پر ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں اپنے قبضے میں کرنے والا ہوں۔ اب قبضے میں کیسے کرنا ہے؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں آپ کو بلند کرنے والا ہوں، الیہ اپنی جانب۔ اور یہ جو الیہ کا جو لفظ ہے، یہ بالکل وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو رفعت یہاں پر دی ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے مراد رفعت درجات نہیں ہے۔ جو لوگ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رافعُکَ الیہ کا مطلب ہے کہ آپ کے ہم درجات بلند کر دیں، تو آپ کے درجات میری طرف بلند ہوں گے، یہ کہ معنی نہیں بنتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ انہوں نے ان کو صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے مشابہت ڈال دی گئی۔ اور ایک موقع پر فرمایا وما قتلوہ یقینا، انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ،
بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی جانب بلند کر لیا۔ اور کئی آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ اشارہ بھی دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتی ہی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ تمام افراد اہل کتاب کے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام ہونے پر ایمان لائیں گے، ان کے نبی ہونے پر ایمان لائیں گے۔ کس کی موت سے پہلے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام ابھی ان کو وفات نہیں ہوئی، اور عیسائی جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو عیسائی سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یہ ہوگا قیامت سے قبل۔ تو فرمایا کہ وَرَافِعُ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ، اور میں پاک کرنے والا ہوں آپ کو، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، جو آپ پر الزام تراشی کرتے ہیں، ان کے الزامات کو میں ختم کر دوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ، اور میں بنانے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کو، اتبعوک، جنہوں نے آپ کی پیروی کی، جو آپ کے پیروکار ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کو میں بناؤں گا کیا؟ فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ یہ اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کو بتا دیا کہ عیسائی ہمیشہ یہودیوں پر غالب ہوگا۔ یہودی اگرچہ اپنی سازشیں کر کے عیسائیوں کو نیچا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن قیامت تک فرمایا کہ عیسائی ہمیشہ یہودیوں پر غالب۔ یہ یہودیوں کو جو خواب ہے پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا، یہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ عیسائیوں کو مغلوب کرنا، مسلمانوں کو مغلوب کرنا تو دور کی بات ہے، وہ عیسائیوں کو بھی مغلوب نہیں کر سکے۔ اپنی اسی بغض میں، اپنی اسی حسد میں وہ مر جائیں گے، لیکن دنیا پر جو قبضے کی ان کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ ہاں، وہ فساد بہت کریں گے دنیا میں، جنگیں بہت لڑی جائیں گی، خون خرابہ بہت ہوگا، لیکن وہ جو چاہتے ہیں کہ عیسائیوں پر غالب آ جائیں، ہمیں الی یوم القیامہ یہ ممکن نہیں۔ اور ایسا ہوا کہ جن رومی سلطنت کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی گئی، وہ رومن امپائر پوری عیسائی ہو گئی۔ اور آج جتنے آپ کو عیسائی ملتے ہیں یہ امریکہ، یورپ میں، یہ سارے رومی ہیں، رومن امپائرز تھی جو آگے چل کے یورپ کے اندر پھیلے۔ تو یہ عیسائی ہو گئے، اور آج بھی عیسائیت جو ہے وہ یہودیت کے اوپر غالب ہے، ان کے اوپر بالکل غالب۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا، فرمایا ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس معاملے کے اندر تم اختلاف کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن یہودیوں میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں یہ فیصلہ فرمائے گا۔ تو بہرحال یہودیوں نے سازش کی، زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ آپ ذرا تصور کریں اس بدبخت قوم کی حالات کا، کہ کس قدر اپنی شیطانیت پر یہ لوگ اترے ہوئے کہ انبیاء کو، اولیاء تو چھوڑ دیں، انبیاء کو قتل کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہنم میں سب سے سخت عذاب دو افراد کو ہوگا، ایک جس نے نبی کو قتل کیا ہو، دوسرا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو۔ ان دو افراد کے جہنم میں سب سے سخت عذاب ہوگا، اور سب سے سر فہرست ان میں یہودی ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو میں عذاب دوں گا، بڑا سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہودیوں کو دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں تو عذاب ہے ہی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وہ پورا پورا بدلہ دے گا ان کو ان کے اجر کا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ ظلم ہے کہ کافر کو بدلہ نہ دیا جائے، اور یہ بھی ظلم ہے کہ اہل ایمان کو اجر نہ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین اس ظلم کو پسند نہیں کرتا، جو کافر ہوگا اس کو عذاب ہوگا، اور جو اہل ایمان ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو اللہ رب العالمین مکمل اجر عطا فرمائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں عیسائی، ان میں یہودیوں کی سازشوں کی بنیاد پر اختلاف برپا ہوا، اور یہ تاریخی باتیں نہیں، یہ حقیقی بات ہے۔ ایک شخص تھا شاؤل الیہودی، معروف ہے شاؤل، وہ عیسائیوں کا سب سے سخت دشمن تھا، سب سے سخت دشمن تھا، اور پھر وہ ایک وقت آئے گا خود عیسائی ہو گیا۔ اور اس شاؤل الیہودی، جب آپ تاریخ کی کتابیں ادیان فرق کی پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیت کے آج جو بڑے بڑے عقائد ہیں، ٹرینٹی کا عقیدہ، تثلیث کا، الوہیت مسیح کا عقیدہ، اور اس قسم کے جتنے عقائد جو تحریف ان کے اندر ہوئی، اس کا سرغنہ جو ہے وہ یہ شاؤل الیہودی تھا۔
اور یہودیوں کو بنایا ہوا ایک فرقہ مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ یہودیوں کی جو تخلیق ہوتی ہے فرقوں کی، عیسائیت کا پورا مذہب انہوں نے تبدیل کر دیا اور اس کے اندر وہ چیزیں ملاوٹ شامل کر دی جو یہودیت کے اندر موجود تھی، اور وہ عیسائی بن گیا، بہت بڑا راہب بنا، اور راہب بن کر اس کو موت ہے. لیکن محققین نے جب ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ یہ شخص اصل میں یہودی ہے اور عیسائیوں کا بڑا سخت خلاف تھا. پھر انہوں نے عیسائیت کا دین بھی تبدیل کر کے رکھ دیا. وَمَا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ، یہ وہ بات ہے جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، من الآیات، یہ آیات میں سے، وہ ذکر الحکیم. آگے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ، فیصلہ کن بات اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِنَّ مَثَلَ عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ، اللہ کے ہاں، کا مثل آدم، آدم کی مثال کی طرح ہے. یہ فیصلہ کن بات یہودیوں کے لیے بھی عیسائیوں کے لیے. وہ یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کیا گیا، عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تم عقیدہ رکھتے ہو، اس آدم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین. تو جو رب ایک انسان کو بن ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ کسی انسان کو بن باپ کے پیدا نہیں کر سکتا. آگے فرمایا خلقہ من تراب، اللہ نے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کو من تراب، مٹی سے. ثم قال له، پھر کہا اللہ رب العالمین نے آدم سے، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو گیا. یہ اللہ رب العالمین کا اختیار، اللہ کا قوت، اللہ کی طاقت. اللہ رب العالمین مٹی سے ایک انسان کا جسم بنا کر اللہ نے فرمایا کن، ہو جا، وہ ہو گیا. یہ اللہ رب العالمین کی قوت ہے. الحق من ربک، یہی حق ہے آپ کے رب کی جانب سے. فلا تکن، پس آپ نہ ہو جائیے، من الممترین، شکوک و شبہات کرنے والوں میں سے، شک و شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے. جیسے امت کے بہت سے لوگ ہو گئے، آج کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں شک و شبہ کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بارے میں شک و شبہ کر رہا ہے. وہ عقائد جو اسلام نے ہمیں دیے ان کے شکوک و شبہات چلے جا رہے ہیں. اور یہ ان میں جو منکرین حدیث ہے، میں نے کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جو پہلے گزری اور جو اب گزرے گی، یہ دونوں زندگیاں چوٹ ایسی تھی ان لوگوں کے اوپر جو عقل پرست. اور منکرین حدیث جو ہوتے ہیں وہ عموماً عقل پرست ہوتے ہیں، وہ عقل کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جو منکرین حدیث کے ابھی جو سرغنہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب، میں نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا، یہ اب ان کے دھڑا دھڑ اس پہ کلپس آ رہے ہیں اور اس کو ثابت کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ فوت ہو گئے. اور احادیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود، جو صحیح مسلم کے اندر موجود، جن پر امت کا اجماع ہے کہ ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ کہ قیامت سے پہلے کیا کیا مراحل آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، امام مہدی آئیں گے، سارے مراحل ہیں، ان کا انکار کریں. عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نزول نہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اشارے دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ذکر کیے. تو ہمارے لیے یہ حکم ہے فلا تکن من الممترین، شک و شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے، اس معاملے میں اپنا عقیدہ بالکل واضح رکھیے. آگے فرمایا فمن حاجک، فمن پر جو شخص حاجک جھگڑا کرے آپ سے، فی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، من بعد، بعد اس کے، ما جاءک، جو آگے آپ کے پاس، من العلم، اب آپ کو اللہ نے علم دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت واضح کر دی آپ کے پاس. اب بھی اگر کوئی نہ مانے اس کو، فقل، آپ کہہ دیجئے، تعالو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وہ ابناءکم، اور تمہاری اولادوں، وہ نساءنا، اور اپنی عورتوں کو، وہ نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، وہ انفسنا، اور ہم خود بھی آئیں گے، وہ انفسکم، اور ہم تمہیں بھی بلاتے ہیں کہ تم بھی آؤ. اپنی اولادوں کو لاؤ، اپنے گھر والوں کو لاؤ، خود بھی آؤ، ہم بھی آتے. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ، بہل کا لفظ جو ہوتا ہے عربی میں، یہ آتا ہے گڑ گڑا کر دعا کرنا، اور اس کا ایک معنی لعنت کرنا بھی ہے. تو مباہلہ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل، پر ہم بناتے ہیں، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹے کے اوپر. یہ آیت نازل ہوئی جب عیسیٰ علیہ السلام کی اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا، اور جو نجران کا وفد جو ہم نے شروع میں جو میں نے ذکر کیا تھا، جو وہ آ چکا تھا، اس سے مکالمہ ہوا، تو پھر آخر میں یہ آیت نازل کی. اب آپ ان کو چیلنج کر دیجیے کہ تمہیں ساری ہم نے حقیقت واضح کر دی ہے، ابھی بھی تسلیم نہیں کرتے تو اب آ جاؤ میدان میں، مباہلہ کر لیتے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ جو وفد آیا تھا نجران سے، وہ خاموش ہو گیا. فیصلہ، آپ اس میں مشورہ کیے
ان میں سے چند لوگوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو جو انہوں نے باتیں ذکر کی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقیقت کے قریب سر ہے، اور اگر ہم نے مبالغہ کر لیا اور یہ واقعتاً سچے نبی ہوئے تو پھر اللہ کی لعنت ہم پر آئے گی ہی آئے گی، اور ہماری پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، تو لہٰذا ہم مبالغہ نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مبالغہ نہیں کرتے، آپ ہمیں حکم دیجیے کیا کرنا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، عیسائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا جو علاقہ ہے وہ تمہارے پاس رہے گا، تم نے عیسائی بن کے رہنا ہے، عیسائی بن کے رہو، امن میں رہو گے، لیکن تم نے جزیہ ادا کرنا ہے، جیسے کہ اسلامی ریاست میں جزیہ ہوتا ہے، ایک غیر مسلم کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے، اسلامک ٹیکس ہوتا ہے، وہ آپ نے ادا کرنا ہے اسلامی ریاست۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اس آیت کے نزول کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا۔ یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو بنیاد بنا کر بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ جو آیت ہے اس میں اہل بیت کا فیصلہ ہو گیا۔ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، اور یہ حسن کو بلایا، اس وقت صرف حسن تھے، سیدہ فاطمہ کو بلایا، اپنی چادر میں لیا اور فرمایا کہ ہا اولائی اہل بیتی، اللہم ہا اولائی اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے گھر والے۔ تو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اہل بیت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرار دیا، اس کا مطلب اہل بیت یہ ہے وہ صرف یہ ہے۔ حالانکہ آپ اگر آیت غور کریں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ندعو ابناءنا و ابنا، ہم اپنے اولادوں کو بلاتے تو اپنے اولادوں کو بلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اولاد کیا تھی اس وقت؟ سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد تھی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اور نساءنا سے مراد کیا ہے؟ کبھی بھی کہا جائے فلاں کی عورتیں تو فلاں، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتیں، تو کیا نبی کی عورتوں سے مراد بیٹیاں مراد ہوتی، یا نبی کی عورتوں سے مراد بہنیں مراد ہوں گی؟ نبی کی عورتوں سے مراد کون ہے؟ بیویاں مراد۔ تو نساءنا کے اندر کون شامل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اس میں شامل ہیں۔ اور چونکہ عرف کے مطابق، رواج کے مطابق، جو داماد ہے اور جو بیٹی ہے جو الگ گھر میں رہتی ہو وہ اہل بیت میں شمار نہیں کی جاتی۔ جب میں کہوں کہ میرے گھر والے، آپ کو کیا سمجھ میں آئے گی کہ میری بیوی اور میرے بچے، میرا داماد اس میں شامل نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا، یہ اس کی دلیل ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ جناب علی اہل بیت میں شامل ہے۔ کس بنیاد پر؟ رواج کے مطابق نہیں، اس حدیث کے مطابق، جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کو اپنی چادر میں لیا اور فرمایا کہ ہا اولائی آل بیت، تو ہم کہتے ہیں جناب علی اہل بیت میں سے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اہل بیت میں نہیں ہے؟ یہ ہرگز مطلب نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت قرار دی، لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کی بیویوں کو احکامات دیے، اپنے گھر میں رہو، جاہلیت والا تم نے زیب و زینت اختیار نہیں کرنی ہے، اور یہ احکامات اللہ رب العالمین اس لیے دے رہا ہے کہ تاکہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے۔ اہل البیت، اے اہل بیت۔ تو قرآن نے اہل بیت کس کو قرار دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں۔ اور عرف میں اور رواج میں بھی یہی، جو میں کہوں کہ میرے گھر والے، اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر والے۔ جب آپ کہیں میرے گھر والے سے مراد کیا ہوگا؟ گھر والے سے مراد بیوی بچے، یہی مراد ہوتے۔ تو اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ کہہ دینا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہے، یہ بالکل جہالت اور ناسمجھی کی بات۔ وَإِنَّ هَذَا، بے شک یہ معاملہ، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں ہے کوئی معبود، إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے، کوئی معبود برحق اللہ کے سوا نہیں ہے۔ یہی وہ بات تھی جس پر عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ ہوئی یہودیوں سے، اور یہی بات ہے جو تمام انبیاء لے کر آئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ رب العالمین، لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہی غالب ہے، الحکیم، وہی حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالی، علیم، خوب خبر رکھنے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو احکامات ہیں وہ نازل فرمائے۔ اب آگے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہودی اور عیسائی دونوں کے تعلق سے ہو رہی ہے۔ چند احکامات ہیں، چند نصیحتیں ہیں، چند چیلنجز ہیں جو اللہ رب العالمین نے اہل کتاب سے مخاطب ہو کر کیے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کا وقت ہمارا مکمل ہوتا ہے، اسی پر اتفاق کرتے ہیں کہ وحدت ادیان اس صورت میں ممکن ہے کہ جب تمام ادیان
اور سب دین ماننے والے سب اللہ رب العالمین کی توحید پر جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانے۔ اور یہی وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مسلکوں کو جمع کرنا ہے وہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی فرقہ واریت ہے اور مسلک ہے مختلف، تو جس کلمے پر دین جمع ہو سکتے ہیں اس کلمے پر مسلمانوں کے فرقے کیوں نہیں جمع ہو سکتے؟ حنفی، دیوبندی، بریلوی، بہائی، شیعہ، 72 فرقہ آپ نکال لیجئے۔ آپ یہ بتا دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا فرقہ کیا تھا؟ کتنا بتا دو کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑے کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور حدیث۔ تو جو شخص قرآن اور حدیث کی دعوت دیتا ہے وہ اس دعوت پر قائم ہے جس دعوت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے اور جس دعوت پر صحابہ قائم تھے۔